اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ سورہ مائدہ کا 13واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حالت احرام میں تھے، انہیں اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شکار ان کی معیشت بھی تھا اور شوق بھی۔ وہ شکار کے تلاش میں گھنٹوں گھنٹوں مارا پھرا کرتے تھے۔ جب حدیبیہ میں یہ حال تھا کہ شکار میں ان کے دائیں بائیں پھر رہا تھا، کبھی کبھار خیموں میں بھی گھس آتا، اور اگر وہ چاہتے بآسانی اسے پکڑ سکتے تھے، لیکن حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ روکے رکھے تھے۔ ایسی ہی آزمائش کا سامنا بنی اسرائیل کو بھی کرنا پڑا تھا جب انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اور یوں ہی جب حضرت طالوت نے انہیں پانی کا صرف ایک چلو پینے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ ان دونوں مواقع کے علاوہ بے شمار مواقع پر آزمائش میں ناکام رہے، جبکہ امت اسلامیہ کامیاب رہی۔ اس لیے اسے خلافت کا مستحق قرار دیا گیا۔ آزمائشوں میں کامیابی ہی کسی فرد اور جماعت کو عزت اور مرتبے کا مستحق ثابت کرتی ہے۔ ایسی چیز جو نفس کو مرغوب اور لذیذ بھی ہو اور اس کا حصول آسان بھی ہو، اسے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان بالغیب راسخ ہو چکا ہے اور انسان نفس کی غلامی اور حیوانیت کی سطح سے جدا ہو کر روحانیت کے قریب ہو گیا ہے۔ اس لیے بسا اوقات دنیا میں قدم قدم پر ایسی آزمائشیں اس لیے پیش آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی سزا اور گرفت سے بن دیکھے ڈرنے والوں اور نہ ڈرنے والوں کو جدا کرے۔ گویا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان کا اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا دل کسی ناجائز کام کے لیے مچل رہا ہو، دل چاہ رہا ہے، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس ناجائز کام سے باز آ جائے، اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ پھر اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرنے کا گناہ کر لے تو اس کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس جیسے جانور ادا کرے گا کفارے کے اندر، اور 2 آدمی اس پر گواہ بنیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تعالی نے کعبہ معظمہ کے محترم گھر کو، حرمت والے مہینے، حرم کی قربانی اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہو، انسان کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ تکوینی اور تشریعی دونوں اعتبار سے انسانوں کی حفاظت اور بقا کا دار و مدار بیت اللہ کے وجود پر ہے۔ تکوینی اعتبار سے یوں کہ اللہ ازل ہی سے یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والے انسان موجود ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو سب سے پہلے اسی مبارک مکان کو اٹھا لیا جائے گا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور تشریعی اعتبار سے انسانوں کی بقا کا مدار کعبۃ اللہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مادی غذائیں جسمانی قیام کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ انسانوں کے روحانی قیام کا سبب ہے۔ یہاں پر انسانیت کے سب سے بڑے محسن امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کے ذریعے سے پوری دنیا کو توحید اور روحانیت کا سبق ملا، اور یہیں پر حج بیت اللہ اور عمرے کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جن کا اگر حق ادا کر دیا جائے تو نفوس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اندر کی غلاظتیں دھل جاتی ہے اور روحانیت کا نور دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر مسلمان صحیح طور پر اپنے اس ایمانی اور روحانی مرکز سے استفادہ کرتے تو اس کے ذریعے مشرق و مغرب میں بسنے والے مسلمانوں میں اسلامی اخوت کا رشتہ مضبوط ہو سکتا تھا اور ان کے بہت سارے اقتصادی، اجتماعی اور سیاسی معاملات درست ہو سکتے تھے۔ لیکن صد افسوس کہ ایک عظیم مرکز جس کی مثال دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی، اس سے مسلمان صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعض لوگوں نے تو اسے صرف ایک اسلامی تفریح کی حیثیت دی ہے۔ خواتین کی بے حجابی، بازاروں میں آزادانہ آمد و رفت اور سامان تعیش کی طرف حد سے زیادہ میلان کے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ یہاں روحانی تزکیے کے لیے آتے ہیں یا کچھ اور کے لیے۔ دیکھنے میں آتا ہے بیت اللہ کے طواف کم ہوتے ہیں اور بن داؤد کے طواف اور بازاروں کے طواف زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہے قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ گویا اس آیت نے بتلا دیا کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں وہ جائز اور پاک ہے یا نہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو وہ تمہیں تکلیف دے۔ اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا ہے کہ اول تو جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو ان کی کوج میں پڑھنا فضول ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کوئی حکم مجمل طریقے سے آتا ہے، اگر اس حکم پر اسی اجمال کے ساتھ عمل کر لیا جائے تو کافی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس میں مزید تفصیل کرنی ہوتی تو وہ خود قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے کر دیتا۔ اب اس میں بال کی کھال نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر نزول قرآن کے زمانے میں اس کا کوئی سخت جواب آ جائے تو خود تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حج کا حکم آیا، حج کی فرضیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا یا ایھا الناس قد کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج ادا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور وجہ یہ تھی کہ حکم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود یہ صراحت نہ کی جائے کہ اس پر بار بار عمل کرنا ہے، جیسے نماز ہے، روزانہ ہے، روزہ ہے، ہر سال ہے، زکوٰۃ ہے، یہ صراحت موجود ہے، اس وقت تک اس پر عمل ایک بار کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے صحابی سے فرمایا کہ اگر میں جواب میں کہہ دیتا نعم لوجبت ولما استطعتم، کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو واقعی پوری امت پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس سے غالباً یہود کی طرف اشارہ ہے جو شریعت کے احکام میں اس قسم کی بال کی کھال نکالتے تھے، اور جب ان کی اس عمل کے نتیجے میں ان پر پابندیاں بڑھ جاتی تو انہیں پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے، اور بعض اوقات ان کی تعمیل سے صاف انکار کر بیٹھتے تھے۔ اس لیے شریعت میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حم ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ قرار دیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔
یہ مختلف قسم کے جانوروں کے نام ہے جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ صائبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں جانور جن کا ذکر آیا اللہ نے انہیں حرام نہیں قرار دیا تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر دیے تھے۔ اور عمر بن لحی وہ پہلا شخص تھا جس نے اس قسم کی خود ساختہ حرمتوں اور بت پرستی کا رواج دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے اور کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔